الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري ڈاکٹر عادل نور صاحب کے دوست اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں وہ اپنا کلینک چلاتے تھے، تو اپنے دوست سے ملنے کے لیے گئے۔ جب اپنے دوست جو تھے وہ بھی ڈاکٹر تھے، اتفاق سے ان کی طبیعت صحیح نہیں تھی، تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ نور صاحب میری طبیعت صحیح نہیں ہے، اتنے پیشنٹ آ کے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ان کو دیکھ لیں۔ انہوں نے دوست انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، بیٹھ گئے، مریضوں کو دیکھنا شروع کیا۔ تو جب کافی مریضوں کو دیکھ لیے تو ایک بدھو آیا اور اس بدھو نے کہا کہ میرا جو مریض ہے وہ غزوہ خندق جو ہے اس کے نزدیک ہے ہمارا پڑاؤ، تو وہاں پہ ہے، مہربانی کریں میرے ساتھ چل کے ہمارے مریض کو دیکھ لیں۔ انہوں نے کہا تھوڑا صبر کریں آپ، پھر ان کو سے فارغ ہو کے چلتے ہیں۔ جب فارغ ہوئے تو ان کے ساتھ گئے، تو اس بدھو نے ان کو بتایا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو قبر بدلی تھی 1968 کے اندر، 1968 میں، تو جب قبر بدلی تو کہنے لگا اس قبر کی کھدائی میں میں بھی شامل تھا، اور آئے میں آپ کو جو ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کی زیارت کراؤں۔ تو اس نے لے جا کے ان کو زیارت کرائی، تو اس نے واقعہ پورا بتایا پھر ان کو، ڈاکٹر صاحب کو، کہ ولی جو تھا مدینے کے والی کو جو ہے زیارت ہوئی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ یہ جو بارش ہے اس سے جو سارا سیلابی پانی بہت جمع ہوا ہے، اس سے میں تنگ ہو رہا ہوں، مجھے پریشانی ہو رہی ہے، تو تم اس پانی سے مجھے آ کے نکالو۔ تو جب وہاں دیکھا گیا تو قبر کے پاس پانی پہنچا ہوا تھا اندر، تو ان کی قبر جو ہے منتقل کر دی گئی تھی، پھر اس وادی سے نکال کے اوپر جمع لگا، اوپر اس کو کھود کے پھر ان کو وہاں پہ دوبارہ تدفین کی گئی تھی۔ تو جب اس کو کھود کے انہوں نے تدفین کی تو یہ کھدائی کر رہا تھا، تو اس بدھو نے بتایا کہ میری کھدال جو ہے کھدائی کے دوران ان کے ٹخنے پہ لگی تھی، تو ان کا خون جاری ہو گیا تھا 1400 سال بعد، تو ان کا خون جاری ہو گیا۔ پھر وہاں پہ جتنے علماء کرام تھے انہوں نے فوراً کہا کہ اس پہ پٹی باندھو، پٹی باندھی، تو زیارت کی لوگوں کو اجازت دی گئی، تو ان کی جیسے کان کٹا ہوا تھا، ناک کٹا ہوا تھا، پیٹ چاک ہوا تھا، سب ویسے کا ویسا، ہر چیز تر و تازہ تھی، پھر ان کی تدفین کر دی گئی۔ تو یہ معاملات ہیں کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا یہ مقام ہے، اور جو ان کے پیچھے چلنے والے ہیں، اللہ رب العزت صالحین، سلف صالحین، بہت سارے صحابہ کے بعد تابعین، ان کو بھی کئی کو ان مقامات سے نوازا ہے۔ اس دور میں جیسے ہمیں ابھی آپ نے دیکھا ہوگا 17 سال بعد، جب وہ تو بادشاہ تھا صدام حسین، یوٹیوب پہ سرچ کریں آ جائے گا، 17 سال بعد اس کی جب قبر کھودی تھی، تو جب اس کی قبر پہ حملہ کیا تھا تو اس کو قبر کو نکالا گیا، تو جب نکالا تو 17 سال بعد صدام حسین کو کوئی فرق نہیں پڑا، اس کو نکال کے جا کے دیکھ لیں آپ، اس کو نہیں پتا، اس کو کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ تو اصل معاملات جو ہوتے ہیں انسان کے دلوں کے ہوتے ہیں، کہ انسان کا دل کیسا ہے۔ ایک چیز ہوتی ہے نماز پڑھ رہا ہے، روزے پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، عمل سے فارغ ہے، عمل میں بدبخت انسان ہے، بیوی کے حقوق ادا نہیں کر رہا، گھر والوں کے حقوق ادا نہیں کر رہا، ماتحتوں کے حقوق ادا نہیں کر رہا۔ ابے یہ تیری تہجد بھی تجھے کسی کام میں نہیں دے گی۔ بس یہاں پہ کیا بزرگی کا ہمارا معیار کیا ہے، بھئی یہ خانقاہی ٹوپی پہن لو، سفید کرتا شلوار پہن لو، بن گئے جی بزرگ، بن گئے بزرگ بن گئے۔ اصل تو معاملات ہیں، اصل تو دل ہے۔ کسی بھی دینی جماعت میں لگ گئے، جماعت میں لگ گئے، جماعت میں لگ کے
اگلا کہتا ارے یار بیچارہ جماعت سے آیا، بڑا اچھا آدمی ہے، کاروبار ساتھ کر لیا، کتنے لوگ ایسے ڈس لیا، پیسے کھا گیا، ابھی میں آپ کو جگہ دکھا لیتا ہوں، دکان دلا دیتا ہوں۔ ارے بھائی یہ تو اتنا وقت لگایا ہوا اس بندے نے، بیچارے کی پوری دکان کھا گیا۔ موجود ہیں ایسے واقعات۔ تو دل نہیں بنا ہوا، دلوں کے اوپر محنت نہیں ہے، دل کے اندر بغض بھرا ہوا ہے اور یا کاری بھری بھی ہے، گند بھرا ہوا ہے۔ میں بھائی نماز روزہ تمہارے لیے، اللہ کو ضرورت تھوڑی ہے تمہارے نماز روزے کی۔ اصل تو معاملات ہیں، اخلاقیات ہیں، عبادات ہیں، معاشرت ہے، معیشت ہے کہ تم ہو کیسے، تم اندر سے کیسے ہو۔ کہیں دوسروں کی، مسلمانوں کی، مسلمان بھائی کی حقارت تو نہیں ہے تمہارے دل کے اندر؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ تم ایک نیک عمل کرنے کے بعد تم دوسرے کو حقارت کی نگاہ سے نیچ آدمی سمجھ کے دیکھ رہے ہو کہ اللہ پاک میں نے تو ایسے دین کا کام کر لیا، میں تو مینار پہ بیٹھا ہوں گا، یہ تو نیچ کے بچے میری جوتیوں میں بیٹھے ہوں گے۔ ایسا تو تکبر نہیں آ گیا؟ اگر ایسا تکبر آ گیا تو سب چھٹی ہو گئی، اسی وقت زیرو ہو چکے ہو آپ۔ اللہ والے سب سے پہلے محنت اسی پہ کراتے ہیں کہ تم سب سے کمتر ہو، تم سب سے کمتر ہو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا جو مقام تھا ان کے اخلاق سے تھا، ان کے اخلاق سے تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی وہ ایک صحابی رسول آئے، وہ دیکھو وہ جنتی آ رہا ہے، وہ دیکھو وہ جنتی آ رہا ہے۔ اب وہ صحابی جو رسول تھے، دوسرے صحابی رسول کو بڑا تجسس ہوا، یار ایسا کیا عمل ہے ان کا کہ جس کے لیے اللہ کے رسول ایسی بشارت دے رہے ہیں۔ ان کے گھر بہانہ کیا اور بہانے سے مہمان ٹھہر گئے، دیکھا بھی رات گزر گئی، وہی نماز وغیرہ جس طرح سارے پڑھتے ہیں پڑھا، سو گئے۔ کوئی ایسا خاص عمل، کوئی ایسی عبادت کچھ کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ دوسرے دن ایسے دیکھا، تیسرے دن یار کوئی خاص عمل ہی نہیں ہے ان کا، تو جیسے نماز روزہ سارے مسلمان کرتے ہیں، ان کے تو وہی معمولات ہیں، کوئی ایسا کیا خاص عمل ہے جس کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں رہتے ہوئے بشارتیں دے رہے ہیں صحابہ کرام کے سامنے۔ پھر آخر میں بول ہی دیا کہ میں تو آپ کے پاس بہانے سے مہمان ٹھہرا تھا، اللہ کے رسول نے فرمایا وہ دیکھو جنتی آ رہا ہے، جب آپ داخل ہو رہے تھے تو مجھے بڑا تجسس ہوا کہ اللہ کے رسول نے آپ کے بارے میں جو ایسی بات کی کیوں کی، کون سا عمل ہے، اب آپ خود ہی بتا دیں۔ تو کہنا ہے میرا تو کوئی ایسا خاص عمل نہیں ہے، بس یہ ہے کہ جب رات کو بستر پہ سوتا ہوں تو دل سے سب کو معاف کر کے سوتا ہوں، دل میں کسی کے لیے کوئی برائی نہیں رکھتا۔ آج ہمارے آپ کے سب کے دلوں میں گند بھرا ہوا ہوتا ہے۔ دین کا بھی کام کرنے والا ہوگا نا، دوسرے دین کے کام کرنے والے سے غلاظت کا پہاڑ دل میں بسا کے بیٹھا ہوا ہوگا، گند لے کے بیٹھا ہوا ہوگا کہ میں سب سے افضل کام کر رہا ہوں، وہ نیچے درجے کا کام کر رہا ہے۔ معاذ اللہ، اس کا مقصد اللہ کے رسول نے کچھ نیچے کا کام کیا، کچھ اونچے کا کام کیا۔ اونچے کا کام تم نے پکڑ لیا، نیچے کا کام اس نے پکڑ لیا۔ اگر اس نے نیچے کا کام پکڑ لیا تو معاذ اللہ وہ کام کس کا ہے، وہ کام کس کا ہے؟ اللہ کے رسول کا۔ اس کا مقصد تم نے اللہ کے رسول کو نیچے جانا معاذ اللہ۔ تو اب سوچو کہ تمہارے ساتھ کیا ہونا ہے، اور جو تم نے اعمال کیے وہ کہاں گئے؟ وہ تو سب ختم ہو گئے، وہ تو پھر سب ختم ہو گئے۔ تو آج دینی طور پہ بھی تباہی، اخلاقی طور پہ بھی تباہی ہے، معاشرتی طور پہ بھی تباہی ہے، کیونکہ دل ہی نہیں بنے ہوئے، دل ہی نہیں بنے ہوئے۔ جب تک اللہ والوں کی صحبت نہ ہو اور اپنا رگڑا نہ کھائے، اپنی اصلاح نہ کرائے، معاملہ نہیں درست ہوتا، تعلق میں اللہ حاصل ہی نہیں ہو سکتا۔ بغیر ذکر کے اور بغیر صحبت اہل اللہ کے، کسی اللہ والے کے جس نے اپنا دل بنایا اللہ کے راستے میں، جب تک اس کی صحبت نہ ہو صحیح راستہ نہیں ملتا۔ ہمیشہ چراغ سے چراغ جلا کرتا ہے۔ جن کے چراغ، دل کے چراغ جن کے روشن ہوئے اللہ والوں کی صحبتوں سے، جب تک ان سے تعلق حاصل نہیں کرو گے تمہارا بھی دل کا چراغ روشن نہیں ہوگا۔ یوں ہی گند بلا لے لے کے گھومتے رہو گے، غلاظتیں بھر کے گھومتے رہو گے۔ آخرت پہ کیا ہوگا جی مجھے حکار، اللہ تو سب کو جانتے ہیں، اللہ کو سارے اعمال فرشتے کرامن کاتبین دائیں بائیں بیٹھے ہوئے لکھ رہے ہیں، یہ تھوڑی مٹ جائیں گے۔ دل کا حال اللہ جانتے ہیں۔ جب تک دل صاف نہیں ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا، دل کی محنت جب تک نہیں ہوگی کچھ بھی نہیں ہوگا۔
وہ اپنا گھر کے اندر بھی اس کے معاملات درست نہیں ہوں گے، اس کے آفس کے اندر بھی معاملات درست نہیں ہوں گے، لوگوں کے ساتھ بھی نہیں ہوں گے، حرام بھی کھائے گا، حلال حرام کی تمیز بھی نہیں کرے گا، تکبر بھی آئے گا، عجب بھی پیدا ہوگا کہ میں سب سے اچھا ہوں، باقی لوگ میرے سے کمتر ہیں، سارے یہی معاملات چلتے رہیں گے۔ بہت بڑے بزرگ ہیں، انتقال ہو گیا، پرانا واقعہ حضرت کا، تو ان کے بیٹے جو تھے سفر میں تھے، مسجد میں قیام ہوا تو تہجد میں جو ہے اٹھے دونوں اور تہجد کی نماز جو ہے پڑھی۔ تہجد کی نماز کے بعد بیٹا کہنے لگا، ابا یہ کیسے لوگ ہیں سب کے سب پڑے سو رہے ہیں، یہ کیسے لوگ ہیں سب کے سب پڑے سو رہے ہیں اور ہم نے تہجد پڑھی۔ تو انہوں نے کہا بہتر یہ تھا کہ تم نے ان الفاظ سے بہتر یہ تھا تم نے تہجد نہ پڑھی ہوتی، ان الفاظ سے بہتر یہ تھا کہ تم نے تہجد نہ پڑھی ہوتی، کہ تم نے اللہ کی مخلوق کی تمہارے دل میں حقارت پیدا ہو گئی۔ نیک عمل اگر کوئی کرا رہا ہے وہ تو اللہ کی طرف سے ہے، نیک عمل کی قوت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، ایسے تھوڑی پیدا ہو جاتی ہے۔ اب اللہ کی مخلوق کو جو حقارت کی نگاہ سے دیکھے گا تو اللہ کے اس کا مقام کیا ہوگا؟ صفر۔ بھائی ہمارا تو کوئی حق نہیں ہے نا، کس کا کیا معاملہ ہے، کس کا کیا معاملہ نہیں ہے، ہر ایک کا دل سے اللہ سے کیا تعلق ہے۔ یہاں پہ تو ایک داڑھی ٹوپی والا ملتا ہے، حرام خور ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے حرام خور ہے، جس کا معاملہ اس سے پتا ہوگا پڑے گا، وہ کہے گا ہے تو داڑھی ٹوپی والا لیکن ہے حرام خور۔ اور وہی ہوتا ہے کلین شیو ہوتا ہے، وہی آپ کے ساتھ بہت اچھا ہوتا ہے، معاملات درست ہوتے ہیں، وہ آپ کو بلا کے پیسے دے رہا ہوتا ہے، بھائی یہ آپ کے پیسے لے لو۔ ہمارے ساتھ بھی کاروبار میں ہوا، عام آدمی ہے، فون کر رہا ہے، کہہ رہا ہے یار وہ آپ کے پیسے رضی بھائی آپ نے 8,000 روپے رہ گئے تھے آپ کے۔ میں نے کہا یار مجھے تو دھیان ہی نہیں، کہنے میں ٹرانسفر کر رہا ہوں۔ عام آدمی ہے اور داڑھی ٹوپی والا ہوگا اکثر، چلو جی اس کو تو ماننا چاہیے، شیر کی کھال میں بھیڑیا جیسے کہتے ہیں۔ اور کچھ لوگ تو کرتے ہی اسی لیے، کچھ لوگ تو داڑھی ٹوپی رکھتے ہی اس لیے ہیں کہ یہ سارے معاملات ان کے آسان ہو جائیں، جو چیٹر ہوتے ہیں۔ تو وہ بیچارے داڑھی ٹوپی والے جو اچھے لوگ ہوتے ہیں، نیک ہوتے ہیں، صالح لوگ ہوتے ہیں، ان کو بھی بدنام کرتے ہیں۔ تو جب آدمی کی داڑھی ہے، ٹوپی ہے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ نے جب شریعت اس کو دے دی ہے تو اپنے معاملات بھی ویسے بنائے، اپنے آپ کو بھی ویسے کرے، اپنے عمل میں بھی ویسے ہو، تب جا کے معاملات درست ہوں گے۔ اخلاقیات، عبادات، معاشرت، معیشت، یہ ساری چیزیں، تب سب کے حق تلفی نہیں ہوگی، تب اللہ کے مقام بنتا ہے، ایسے اللہ کے مقام نہیں بنتا۔ جو شخص اللہ رب العزت کے مقام چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ مخلوق کے حقوق ادا کرے پہلے، جب مخلوق کے ادا کرے گا حقوق تب اللہ کا مقرب بنے گا۔ ابراہیم بن ادم کا ہے نا کہ بھائی وہ بالا خانے میں گئے، روشنی ہوئی، کہا بھائی کیا کر رہے ہو آپ ادھر؟ فرشتہ تھا، کیا کر رہے ہو آپ؟ کہنے لگا میں ان کے نام لکھ رہا ہوں جو لوگ جو ہے نا اللہ سے محبت کرتے ہیں، کہنے اس میں میرا نام ہے، اس میں میرا نام ہے اللہ کے مجھ سے محبت کرنے والوں میں۔ کہنے تمہارا نام تو نظر نہیں آ رہا۔ اچھا بھائی، دوسرے دن دیکھا پھر روشنی ہوئی، کہنے لگے آج کس کا نام لکھ رہے ہو؟ آج ان کا نام لکھ رہا ہوں جن سے اللہ محبت کرتا ہے۔ کہا اس میں میرا نام ہے؟ کہنے لگے ہاں تمہارا نام سب سے اوپر ہے اس میں۔ تو اپنے دل کو ایسا بنائے کہ اللہ اس سے محبت کرے۔ بندے کی بندے سے قیمت لگانے سے تھوڑی لگتی ہے، میں آپ کی قیمت لگا دوں، آپ کی کیا قیمت لگے گی؟ بندہ بندے کی قیمت لگاؤ، بہت بڑا ہے بھائی، بڑا نیک ہے، بڑا ولی ہے، ابے بیرے لگانے سے کیا ہوتا ہے؟ معاملہ تو جب اللہ رب العزت تمہارا مقام عطا کرے، جب اللہ تمہارے دل کے اندر تم اپنی محبت، اپنی معرفت پیدا کریں گے، تب ہوگا معاملہ، جب اللہ تمہاری قیمت لگائیں گے۔ یہ تو مرنے کے بعد پتہ چل جائے گا، حالت نزا میں ہی پتہ چل جائے گا کہ تمہیں اپنی حیثیت کا اندازہ ہو جائے گا کہ تمہارا کیا معاملہ ہے۔ اللہ والوں کے تو اس دنیا میں رہتے ہوئے اتنے معاملات ہوتے ہیں۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا عبد الواحد صاحب نور اللہ مرکزہ سے میں نے اپنے حضرت سے پوچھا، میں نے کہا حضرت یہ جو مرنے کے بعد کا عالم ہے، معاملات ہیں، اس کا کیسے پتہ چل سکتا ہے؟ حضرت نے فرمانے لگے کہ اس عالم میں، عالم دنیا میں رہتے ہوئے
اس عالم کو جاننا محال ہے، اس عالم کو جاننا محال ہے، یقین اس پہ رکھا جائے بس۔ اور ادھر کے معاملات ورع الورع ہیں۔ فرمانے لگے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے مبارک پہ جب بھی جو جائے، وہ اگر کوئی داڑھی منڈا شخص یا بے پردہ عورت کو دیکھے تو اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش نہ کرنا۔ سلام پیش کرو گے تو میں جواب نہیں آئے گا، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی زندگی میں جو معمول تھا کہ ایک داڑھی منڈی شخص سے اور ایک بے پردہ عورت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ بالکل پیچھے پھیر لیا کرتے تھے، اور وہی معمول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آج تک ہے۔ فوراً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ گھما لیتے ہیں۔ تو بھائی اس عالم میں جانے کے لیے ان عالم والوں کا پیچھے چلنا پڑے گا، ان کی صحبت اختیار کرنی پڑے گی کہ دل آپ کا ایسا بنے کہ تب آپ کو معاملات کا پتہ چلے۔ بس اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو میں نے کہا سنا، اللہ والوں کی صحبت اور ذکر بہت ضروری ہے، اس کے بغیر تعلق میں اللہ سے نہیں ہوتا۔ اللہ ہم سب کو اپنے ذکر کی اور اللہ والوں کی صحبت اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ 11 مرتبہ سورہ اخلاص میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیجیے۔